السلام علیکم. محمد رضا صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. فائر وال اثر آپ دیکھ رہے ہیں. سچ تو بولتے رہیں گے ہم, حقائق بھی آپ کے سامنے بتاتے رہیں گے. رزلٹ میرے ہاتھ میں نہیں ہے, اینڈ دیٹ شوڈ ناٹ بی, میرے ہاتھ میں ہونے بھی نہیں ہے, یہ بھی یاد رکھنا ہے آپ نے. بہرحال اپنے حصے کی شمع جلاتے رہیں گے. کچھ سیدھی باتیں, کچھ ٹیڑھی باتیں. آج تو عدلیہ کی کارکردگی پہ میں نے بڑا زبردست سوال اٹھایا. وہ اعجاز سعید کے ساتھ فراز کا ایک چلا جس میں کوئی 1000 کے قریب CGD نے بندے مارے ہیں, تو میں نے سوال اٹھایا ہے. کوشش کروں گا کہ وہ ذرا ٹویٹ چل جائے. میں نے ٹویٹ کر دیا سر, آئی فلفل مائی ڈیوٹی. یعنی میں نے کیا کہا ہے وہ پڑھ دیتا ہوں. جناب چیف جسٹس آف پاکستان, جناب قابل محترم چیف جسٹس یا فرید اور لاہور ہائی کورٹ کی خواتین محترمہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو ایسی کارکردگی پر انہیں تعریفی سرٹیفکیٹ جاری کیے جائیں اگر بنیادی حقوق جیسے کہ آئین پاکستان کے آرٹیکل 9, 14, 10 4 اور 5 کو نظردار کیا جاتا ہے, تو مناسب یہی ہوگا کہ ان آرٹیکل کو آئین سے خارج کرنے کی سفارش کی جائے, کیونکہ پھر ان کا تحفظ برائے نام رہ جاتا ہے. آخری فیصلہ انصاف کے علم پر داروں نے کرنا ہے. چلے, یہ تو میں نے بیانیے میں آپ کے سامنے رکھ دیا. اب اصل بات جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ ستمبر ہوگا. میں آج سے نہیں کہہ رہا, میں اپریل سے یہ بات کر رہا ہوں. نتائج آپ کے سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں اور نومبر کے بعد کچھ چیزیں گراؤنڈ پہ آ جائیں گی اور چیزیں بہت آگے چلی جائیں گی. یاد رکھیں, پاکستان یہاں سے نکل کے انٹرنیشنل پالیٹکس میں چلا گیا. اس کے فائدے یا نقصان وہ آپ کو پتہ چل جائیں گے وقت کے ساتھ ساتھ. آج ڈسکس کریں گے آپ کے ساتھ وہ, اور جو باتیں کہی تھیں وہ بھی سامنے آ گئی. جو انڈیا کو پھینکنے کی باتیں کر رہے تھے, انڈیا بالکل پھینکا گیا. لیکن اب امریکہ نے اپنا یہ پروجیکٹ کمپلیٹ کرنے کے بعد وہ یہ سوال ہی پیدا نہیں رہتا کہ امریکہ کو, انڈیا کو غیر اہم کر دیا جائے. اور بار کونسلز کے الیکشنز بہت ہی اہم سٹیج کے اوپر ہیں, اور آج انڈیپینڈنٹ تجزیہ آپ کے سامنے رکھوں گا اور آپ اندازہ لگا لیں گے کیا بات ہے, اصل ایشو کیا ہے اور اس کا نقصان. ابھی تو جیسے پروگرام ریکارڈ اور ابھی رزلٹ تو نہیں آئے, لیکن میں کوئی اچھے رزلٹ نہیں دیکھ رہا. حکومتی گروپ جو ہے نا, اس میں واضح اکثریتی تعداد لے جائے گا. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آسانی رکھے کہ اگر سارے ہم سمجھ جائیں تو دیر از اے پاسبلٹی کہ اس کا فائدہ بھی ہمیں ہوگا. ہاں, سب سے پہلے آپ کو موجودہ حکومت اور معیشت کی تباہ حالی پہ گفتگو ساری ہو رہی ہے. ستمبر کے بعد نومبر فیصلہ کون ہے, ٹھیک ہے نا, اور بڑی پیش رفت آپ کے سامنے آ گئی ہے. شہباز شریف کی آنیاں جانیاں ہم نے دیکھی, معاہدے ہوئے, معدنیات کے متعلق نتائج نکلے کہ امریکہ اڑا لے جائے گا, دوسرے ممالک سے کیسے تعلقات ہوں گے, اور اس کے نتیجے میں چین اور روس دوستی کرنے کے بجائے امریکہ کی غلامی دیکھیں گے. ستمبر کے بعد آپ نے دیکھا کہ افغانستان کا ہم سے تعلق اور اس کا انڈیا کے ہاتھوں میں کھیلنا سامنے آیا. اب نومبر میں پتہ چلا کہ جناب فیلڈ مارشل اسمبلی کی نوٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں, جو کہ قانونی طور پر ہونا چاہیے. اور اب یا انہیں میاں صاحب کی ضرورت نہیں کہ پہلے بھی نہیں تھی, اور اب تو ویسے بھی نہیں رہی, کیونکہ یہ بنیادی طور پر یہ اتنا اہم ایشو اس کانٹیکس کے نہیں. آپ اپنی سیاسی معاملات کو دیکھیں, آپ لوگوں کی پوری توجہ اس طرف ہے, دونوں طرف سے. میں اس بات کو اتنا اہم نہیں سمجھتا. آپ ملک میں اسٹیبلٹی کی طرف لے کر آئیں, لیکن آپ ذرا سمجھ جائیں کہ کچھ تبدیلیوں کے ساتھ اسی سیٹ اپ کو چلایا جائے گا, کیونکہ یہی ان کے پرانے مور ہیں نا اسٹیبلشمنٹ کے, اور اسی طرح معاملات چلیں گے. انڈیا سے دفاعی معاہدہ جو ہو گیا, اس کے اثرات کیا ہوں گے, ٹھیک ہے نا, وہ اب تک آنے والے دور میں آ جائیں. انڈیا غیر اہم نہیں, میں پھر بتاتا چلوں, انڈیا غیر اہم کبھی نہیں ہو سکتا پوری دنیا کے اندر. وہ ایک علیحدہ بات ہے. ہمارے ہاں جب یہ لڑائی شروع ہونی ہے یا غزوہ ہند کی طرف جانی ہے, انڈیا نے پنجابی کہنے ٹوٹے ہونا ہے, انڈیا نے نیست و نابود ہونا ہے, تباہی اور بربادی ہونی ہے اس ملک کی. لیکن ابھی تک معاشی میدان میں اور کہیں کھڑا ہے. ہم نے ناکو چنے چبوائے ہیں اس کو, لیکن اس کو مزید چنے چبوانے کی ضرورت ہے. ہمیں آپ کا بلاک آگے مضبوط کرنے کی ضرورت. یہ نقطہ نظر میرا ہے. بہرحال وہاں بڑے بڑے تھنک بیٹھے ہیں, وہ اپنے طریقے سے چیزوں کو سوچ رہے ہیں. آج آپ کو پتا پاکستان پورے میں بار کونسل کے الیکشن ہو رہے ہیں. 75 سیٹیں ہیں پنجاب بار کونسل کی, پنجاب کے اندر, اس طرح باقی جگہوں کے اندر بھی, پورے صوبوں کے اندر, اسلام آباد بار میں بار. اس سے پھر 22 کے قریب سیٹیں جو ہیں وہ پاکستان بار کونسل کی. یعنی یہ اتنا اہم ہے, اور حکومتی
حکومت ابھی تک فی الحال کامیاب رہی ہے سارے کانٹیکس کے حوالے سے. پاکستان تحریک انصاف کو پولیٹیکلی میں اختلاف ہے, کھل کے اس طرح الیکشن نہیں لڑنا چاہیے تھا, اور سیاسی قیادت الیکشن لڑ رہی ہے ساتھ ان کے بار کونسلز کی کیسز میں. آپ کوئی سیاسی جماعت کا دیکھ لیں, پاکستان مسلم لیگ نون کے کتنے کے نمائندے یہاں پر آئیں گے الیکشن لڑنے کے لیے, پیپلز پارٹی کے کتنے کا آئیں گے, یا باقی کیا اچھا ہے, ایک لحاظ سے اچھا ہے کہ آپ عمران خان صاحب کو, لیکن بار کے ڈائنامکس کو سمجھنا ضروری ہے. میں جو کہ پروفیشنل وکیل ہوں تو میں نے پروز اینڈ کونس دونوں آپ کے سامنے رکھنے ہیں. یہاں لڑائی دو گروپوں کی رہی ہے ہمیشہ سے. ایک ہے پروفیشنل گروپ جو حامد خان, عامر رضا صاحب کے دور سے, منیر ملک وہاں سے, کاکڑ صاحب, علی احمد کرد وغیرہ کے پی کے سے, قاضی انور صاحب بلوچستان سے, یعنی یہ وہ سارا گروپ ہے جو ایک طرح سے پورے پاکستانی ڈائنامک میں سپریم کورٹ بار کے الیکشن ہو یا یہاں کے الیکشن ہو یہ لڑتا ہے. اور ان کے مد مقابل وہ گروپ جو ہے وہ آج کل انڈیپینڈنٹ گروپ کہلاتا ہے. ایک دور میں آسمان جہانگیر کرتی تھی, اور احسن بون صاحب, اعظم مزید تارڑ صاحب اور باقی سارے دوست احباب جو ہے نا اس گروپ کو چلا رہے ہیں اور کامیابی سے چلا رہے ہیں. یعنی انہوں نے وقت کے ساتھ ساتھ اپنا سٹائل بدل لیا ہے. وہ اکوموڈیٹ کرتے ہیں, وکلا کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں, ہاؤسنگ سوسائٹی کی طرف لے کر جاتے ہیں, جو ہم سمجھنے کہ ایمانداری کا دور اور وہ نہیں رہا دور بھائی. اب کس نے کہا کہ قانون کی حکمرانی اس ملک کے اندر ہے؟ بالکل نہیں ہے قانون کی حکمرانی اس ملک کے اندر. یہاں جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا ایک کانسیپٹ چل رہا ہے. اور یہاں اس سٹیج کے اوپر پاکستان تحریک انصاف نے اپنے انڈیپینڈنٹ وکلا کے کینڈیڈیٹ اناؤنس کر دیے, اور یہ الیکشن پروفیشنل گروپ کے ساتھ, پروفیشنل گروپ کو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ نہیں ملنا. میں پھر بتاتا چلوں, یہ بار کے ڈائنامکس اور ہیں. پاکستان تحریک انصاف کو پروفیشنل گروپ کے ساتھ چلنا چاہیے تھا. یہ میں بتاتا چلوں بھئی, ہم ایک انڈیپینڈنٹ طور پر یہ بات کہہ رہے ہیں, اور میں آج بھی سمجھتا ہوں یہ غلط فیصلہ ہے. اس کا نقصان اللہ کرے میری بات یہ غلط ہو, لیکن آپ دیکھ لیجئے گا شام کے وقت جب رزلٹ آئے گا, یا کل آتا ہے یا کب رزلٹ آتا ہے, اور بڑے مسائل ہیں, یہاں ووٹ نہیں مل رہے. بڑے لوگوں نے مجھے شکایت کی ہے کہ یہ مسائل ہیں, لیکن یہ جو نمائندے منتخب ہو گئے یہ ڈائریکٹ ووٹ سے نہیں, یہ عوام وکلا منتخب کرتے ہیں. اس کے بعد یہ جو لوگ منتخب ہوں گے نا, یہ آگے پاکستان بار کونسل کے بنائیں گے آپ, اور اس کا فائدہ الٹیمیٹلی جو ہے وہ جن لوگوں کو ہونا ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں آگے کیا ہونا ہے. اور میں نے اپنی نقطہ نظر آج آپ کو دے دیا, آپ کے سامنے اس لیے رکھ دیا. اور یہاں مسائل بہت رہے اور وضاحتیں بڑی آتی رہی. میں کسی کا نام کسی کا نہیں لے رہا, میں پہلے بتاتا چلوں. پروفیشنل گروپ صرف حامد خان کا نام نہیں ہے. کچھ ہمارے ہاں وہ اپنا خاص طور پر بہت سے ایسے لوگ ہیں جو سیاسی طور پر اپنے آپ کو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کلام. مثال کے طور پر سلمان اکرم راجہ کو اگر دیکھا جائے تو ان کا بار پالیٹکس میں وہ حال رول نہیں رہا ہے, ٹھیک ہے نا جی. اس طرح بہت سے اور وکلا ہیں, جیسے علی ظفر صاحب کا کسی حد تک رول ہے, لیکن علی ظفر بار کی پالیٹکس کو کنٹرول نہیں کرتے. بار کی پالیٹکس کو کنٹرول آج بھی جو مرضی کہہ دیں, حامد خان کرتا ہے, منیر ملک کرتا ہے, علی احمد کرد کرتا ہے, قاضی انور کرتا ہے. یہ ساری باتیں بڑی وضاحت کے ساتھ میں بتا رہا چلوں, کیونکہ یہاں گروپ کی سیاست اور ہے. آپ الیکشن لڑنے نہیں جا رہے ہیں. چلیں اللہ تعالیٰ آسانی رکھے. ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ کینڈیڈیٹ وہ آئیں کہ جس سے حالات بہتر ہوں, لیکن یہ ہمارے بس پہ نہیں ہے. یہاں پر گڑبڑ بہت زیادہ ہے, یہاں ووٹ نہیں مل رہے, یہ مسائل چل رہے ہیں. کامران مرزا نے کل ایک پروگرام میں جو میں نے بات واضح کی تھی, انہوں نے کہا 26ویں آنے میں جو چیزیں رہ گئی تھیں وہ 27 میں ہوں گی. انہوں نے آرٹیکل 8 کا ذکر کیا جس میں فوجی عدالتوں کے حوالے سے بات کی تھی کہ فوجی عدالتیں وغیرہ بن جائیں گی. آرٹیکل 100 جس میں ہائی کورٹ کے اختیارات کم کرنے کی, آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. اور میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ججز اگر نہ سمجھے اس بات کے لیے, آرٹیکل 200 کے حوالے سے ترمیم کے حوالے سے بات بھی ہو چکی ہیں. اور اب یہاں جو حالات ہیں قصوروار تو آپ بھی ہیں جناب کامران مرزا صاحب. اگر آپ 26ویں ترمیم کا ساتھ نہ دیتے تو یہ پاس نہیں ہو سکتی تھی. اگر دی ہیں تو قصوروار آپ ہیں. میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں, آپ پاکستان تحریک انصاف پہ ڈالے تھے, لیکن نہیں, ایسا نہیں ہے. ڈونٹ ڈو دس. ضرور قصوروار آپ ہیں. قصوروار جب آپ ہیں تو آپ کو پھر لائبلٹی لینی چاہیے. وہ آخر میں جو بات آپ کرنے والی ہیں, کو 3 رانیوں کا ذکر کریں گے. لکشمی بائی جنہیں جھانسی کی رانی 1857 کی جنگ آزادی کمپنی کے مخالف لڑتی رہی اور تاریخ میں امر ہو گئی. دوسری جنرل رانی کا نام جو ہے کریم اختر تھا, اور جو آپ کمپنی کے لیے کام کرتی رہی ہیں, اور جنرل یایا جیسے لوگ اس ملک کی تاریخ میں امر کروائے. اور تیسرا جو نام ہے وہ پشپا رانی کا کوئی نام دیا جاتا ہے, اور شباز گل نے کوئی نام دیا کسی کا. چلے میں ان باتوں کی طرف نہیں آتا, نہ میں ان طرف بھی جاتا ہوں. میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ خاص طور پر پاکستانی پالیٹکس میں محترمہ بے نظیر بھٹو ایک خاتون ایسی آئی ہیں جنہوں نے اس ملک کی تاریخ بدلی ہے, جنہوں نے سیاست کے رموز و اختار کھولے ہیں, جنہوں نے بڑی واضح طور پر ایک بات سامنے لے کر آئے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. آخر میں یہاں ایک بات تو رہ گئی,
کبھی شہباز شریف کبھی لاہور جا رہے ہیں، کبھی گلگت جا رہے ہیں، معاہدے ہو رہے ہیں، دوستیاں بڑھ رہی ہیں. شہباز رانا نے ایک رپورٹ بڑی زبردست دی ہے، انہوں نے IMF کی شرط پورا کرنے کے لیے شہباز حکومت کو 200 ارب کے نئے ٹیکس لگانے کا منصوبہ. سولر پینل سیلز ٹیکس کی شرح میں اضافہ متوقع. سولر پینل سے بجلی پیداوار کی روک تھام حکومت کی ایک ترجیح ہے، جس کے لیے پینلز پر سیل ٹیکس 10 سے 18% کرنے کی تجویز ہے. قرضے مزید بڑھ جائیں گے اور ایک سال کے دوران حکومتی قرضوں میں 10,000 ارب کا اضافہ ہو گیا. قرضے کتنے بڑھنے یہ روک نہیں سکتے آپ، اور نہ آپ کے بس کی مجھے نظر آ رہی ہے. 2024 کے دوران ملکی قرضوں کا مجموعی حجم 74,000 پہ تھا، جو گزشتہ مالی سال میں اب 84,000 ارب تک پہنچ چکے ہیں. آپ عمران خان کو روتے تھے، اب کس کو روئیں گے؟ جواب دیجئے گا. السلام علیکم، اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.